بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان وأنزل لهدايتنا القرآن فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلوات والتحيات والتسليمات والزاكيات على سيد الأنبياء والمرسلين الذي هو سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه الكرام إلى يوم القيام۔ حضرات، انسان کی زندگی کے عام طور پر 4 دور ہوتے ہیں۔ ایک ہے بچپن کا زمانہ، ایک ہے نوجوانی کا، ایک ہے پوری جوانی کا، اور اس کا پھر بڑھاپے کا زمانہ۔ بچپن کا زمانہ عام طور پر بالغ ہونے تک یعنی 10-11 سال تک ہوتا ہے، اور نوجوانی کا زمانہ یہاں سے چل کر 20-25 سال کی عمر تک رہتا ہے۔ پھر جوانی کا زمانہ 20-25 سال کی عمر سے لے کر 40-45 سال، اور اس کا پھر ادھیڑ عمر اور بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، اور آخر میں بھی بڑھاپے کی زندگی ہے۔ زندگی کے ان 4 دوروں سے انسان کو گزرنا ضروری ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان بڑھاپے کو نہ پہنچ جائے، یہ ہو سکتا ہے کہ انسان 30-40 سال کی عمر کو نہ پہنچ جائے، لیکن اکثر انسان بچپن اور جوانی تو گزارتے ہی ہیں۔ ان 4 دوروں میں سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ نازک، سب سے زیادہ پرخطر اور سب سے زیادہ خوبیوں والا، اور زندگی کو کسی ڈگر پر لانے کا سب سے زیادہ سنہری زمانہ جو ہے وہ ہے نوجوانی کا زمانہ، اور وہ عام طور پر 10-11 سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے۔ اس کو عام طور پر لوگ کہتے ہیں ٹین ایجر، یعنی یہ عمر کا وہ حصہ ہے کہ جس میں انسان جو چاہے سو بن سکتا ہے، اپنے اندر جو چاہے وہ خوبیاں پیدا کر سکتا ہے، اور خدا نخواستہ اس عمر میں اگر بگڑ گیا اور برے عادتوں کا شکار ہو گیا تو اسی عمر میں پھر آدمی برباد ہو جاتا ہے، پھر اگلی ساری زندگی ٹریک پر واپس نہیں آ پاتی ہے۔ اس لیے آج کے نوجوانوں کو، اور یہ ہر زمانے کے نوجوانوں کو سمجھایا گیا، آج کے نوجوانوں کے لیے بھی زیادہ ہی اہمیت کا حامل ہے کہ وہ اپنی جوانی اور آج کے ماحول میں اس جوانی کی حفاظت کی فکر کرنے والے بنے۔ بے شمار جوان اپنی جوانی کو برباد کر دیتے ہیں، یا تو اپنی ناسمجھی کی وجہ سے، یا صحیح گائیڈنس نہ ملنے کی وجہ سے، یا صحیح تربیت نہ پانے کی وجہ سے، اور وہ طرح طرح کی خرابیوں کا شکار ان کی اگلی ساری زندگی ہو جاتی ہے۔ وہ ایمانی اعتبار سے، وہ اخلاق کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، عادات کے اعتبار سے برائیوں کا شکار ہو کر کے تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور بے شمار انسان جو ہیں وہ اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو اگلی زندگی ان کی پر رونق بنتی ہے، کامیاب بنتی ہے، شائننگ فیوچر ان کو مل جاتا ہے اگر انہوں نے اپنی جوانی کا صحیح استعمال کیا۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اپنی امت کے جن باتوں کی بہت زیادہ فکر تھی، ان میں سے ایک اہم ترین بات یہ تھی کہ آپ کو اپنی امت کے جوانوں کا بہت فکر تھا، اور اس لیے بڑی دردمندی کے ساتھ آپ فرماتے تھے کہ میری امت کے جوان جب بگڑیں گے تو کیا ہوگا۔ چنانچہ ایک حدیث میں پیش کرتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیف بکم ایھا الناس اذا طغى نساؤکم وفسد فتیانکم، لوگوں اس وقت تمہارا کیا بنے گا، لوگوں اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں ان کنٹرول ہوں گی، بے قابو ہوں گی، سرکش بنیں گی، اور تمہارے نوجوان فاسق اور فاجر بن جائیں گے۔ فسق فتیانکم کے الفاظ استعمال کیے، اس کے معنی ان کاموں میں مبتلا ہو جائیں گے جو کام فاسقانہ فاجرانہ کام ہیں، یعنی شرابیں پئیں گے، آوارہ ہو جائیں گے، فضول خرچیاں کریں گے، قتل و غارت گری کا شکار ہوں گے، خود اس برے کام میں پھنس جائیں گے، زناکاریوں میں ہوں گے، اپنے کیریکٹر کو برباد کریں گے، بری عادتوں کا شکار ہوں گے، ڈرگز کریں گے، شرابیں پئیں گے، آوارہ ہو جائیں گے، مار دھاڑ کریں گے، ماں باپ کی نافرمانیاں کریں گے، اور برے فیشن اپنائیں گے، دوسرے قوموں کو فالو کریں گے، دوسرے قوموں کا کلچر اپنائیں گے، یہ سب فاسقانہ کام ہے۔ تو آپ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت کیا بنے گا تمہارا جب تمہاری عورتیں بے قابو ہوں گی اور تمہارے نوجوان فاسق اور فاجر ہوں گے۔ چونکہ صحابہ کرام اس کائنات کے مقدس ترین جماعت اور ان کا ماحول اس کائنات کا سب سے زیادہ پاکیزہ ماحول تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں انسانی تاریخ میں ایسا ماحول کبھی کہیں نہیں پایا گیا جیسا پاکیزہ اور عمدہ ماحول محمد رسول اللہ نے اور حضرات صحابہ کرام نے آپ کو فالو کر کے مہیا کیا تھا۔ مدینے کی اسلامی ریاست آئیڈیل ریاست ہے پوری انسانی تاریخ میں، اس کی مثال کسی بھی اعتبار سے ساری دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی۔ بہرحال اس اسلامی ماحول کے رہنے والے صحابہ کرام نے جب سنا کہ ہمارے بچے فاسق و فاجر ہوں گے تو ان کو بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے بچے فاسق و فاجر کیسے ہوں گے؟ تو تعجب کے ساتھ انہوں نے کہا او ھذا کائن یا رسول اللہ، کیا ایسا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ایسا ہوگا، بلکہ اس سے بدتر حال ہوگا۔ تو آگے حدیث میں کیا آیا ہے اس وقت وہ بیان نہیں کرنا ہے، بس اس وقت اتنا سمجھانا ہے کہ
جوانی میں فاسق و فاجر بننا کتنا برا ہے، اور اللہ کے نبی کو اس کی اتنی فکر ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الشباب شعبۃ من الجنون، جوانی ایک قسم کا پاگل پن ہے، ایک جنون ہے۔ چنانچہ واقعتاً جوانی میں جب کسی چیز کا شوق مسلط ہو جاتا ہے، آدمی کسی کی پرواہ نہیں کرتا، پھر چاہے وہ شوق پورا کرتے ہوئے اس کو کفر کرنا پڑے، اس کو چوریاں کرنی پڑے، اس کو ماں باپ کی عزتوں کو روننا پڑے، اس کو اپنے سماج کے خلاف سماج سے ٹکرانا پڑے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے، اپنے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے جس چیز کا شوق اس کو سوار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ نوجوان لڑکا بگڑ گیا، اس سے جب کہا جاتا ہے یہ تو جو تم کر رہے ہو تو تمہارے دین کے خلاف ہے، تو جنون میں وہ کہتا ہے مجھے دین ہی کی ضرورت نہیں۔ نوجوان بگڑ گیا، اس سے کہا جاتا ہے جو تم کر رہے ہو اس سے تو تمہارے ماں باپ کی عزت خاک میں مل جائے گی، وہ کہے کہ مجھے اپنے ماں باپ کی پرواہ نہیں ہے، مجھے تو اپنا شوق پورا کرنا ہے۔ نوجوان کو کسی چیز کا شوق مسلط ہو گیا، کوئی بری عادت پڑ گئی، اب اسے کہتے ہیں تمہاری صحت تباہ ہو جائے گی، انہوں نے کہا مجھے صحت کی اتنی پرواہ نہیں جتنی اپنی عادتوں کو پورا کرنے کی ہے۔ تو انسان اپنے دین، اپنے خاندان، اپنی عزت، اپنی صحت، اپنے والدین، کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے جب کسی چیز کا جنون اس پر چڑھ جاتا ہے، اور یہ جوانی ایسی ہی چیز ہے، کہتے ہی ہیں جوانی دیوانی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کے جوانوں کی بہت زیادہ فکر تھی، اور دوسری طرف سے جوانی کی عمر میں سدھرنے کو اللہ کے نبی نے اتنا اپریشیٹ کیا اور اتنا اس کے انعام بیان فرمایا کہ بہت مشہور حدیث ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا اور صرف عرش کا سایہ ہوگا، اس عرش کے سائے کے نیچے 7 آدمی ہوں گے، سبعۃ فی ظل العرش یوم لا ظل الا ظل عرشہ، 7 آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اس دن جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 آدمیوں میں پہلے نمبر پر وہ حکمران جو عدل و انصاف کے ساتھ اور مخلوق کی تمام ضرورتیں پورا کر کے ظلم سے بچ کر حکومت کا نظام چلائے، امام عادل، جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیت، ان حکمرانوں فرمایا امام عادل۔ اور دوسرے شاب نشأ فی عبادۃ اللہ، دوسرے نمبر پر وہ جوان جس جوان نے جوانی میں کوئی گندا کام نہیں کیا، جس جوان نے جوانی میں اللہ کے حکم کے مطابق جوانی گزاری ہے، تو وہ جوان عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ غور کریں، پہلے نمبر پر عادل حکمران، دوسرے نمبر پر صالح جوان۔ یہاں پہلے اور دوسرے نمبر پر وہ شخصیات نہیں آئی ہیں جن شخصیات کو پہلے اور دوسرے نمبر پر ہونا چاہیے، جیسے علماء، جیسے صلحاء، جیسے فقہاء، جیسے اولیاء، یہ تمام حضرات ان کا اپنا مقام ہے، مگر اس حدیث میں پہلے نمبر پر عادل حکمران اور دوسرے نمبر پر صالح جوان کو ارشاد فرمایا گیا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کوئی بنی آدم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا جب تک 5 باتوں کا جواب نہیں دے گا۔ ان 5 باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جوانی کیسے گزاری تھی۔ تو غرض حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جوانوں کی جوانی کے متعلق بہت زیادہ فکر تھا۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ شام نے جوانوں کے سامنے آئیڈل رکھنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا اور جوان کے روپ میں پیش کیا۔ چنانچہ جب انہوں نے وہ ان بتوں کو توڑا تھا اور لوگوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ بتوں کو توڑنے والا کون ہے، تو آپ نے اس میں تذکرہ کرتے ہوئے کہا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے اپنے جوان کے بارے میں سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، شاید اسی نے یہ کام کیا ہوگا۔ تو ابراہیم جوان کو پیش کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان تھے اور انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی بکریوں کو پانی پلایا تھا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کا کردار دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے وہ جنگلوں میں سفر کر رہے ہیں ایک جوان بیٹی کے ساتھ، اور ان کے دل میں بھی کوئی برا خیال نہیں آیا، اور بیٹی کو پیچھے رکھا تاکہ سامنے سے وہ گزرے نہ، اور سامنے سے جب آگے چلے گی تو اس کے جسم کے کسی پارٹ پر ان کی نظر نہ پڑے۔ اتنی پاکیزہ جوانی۔ جوانوں کا کردار سامنے لانے کے لیے قرآن کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا، اور اس جوانی میں سب سے زیادہ مشکل مرحلہ کہ جب کوئی انسان کسی اجنبی خاتون، اور خاص طور پر وہ خاتون جو دولت مند بھی ہو اور خوبصورت بھی ہو اور وہیں سے پیچھا بھی ہونے لگے، اس وقت اپنی جوانی کو بچانا کتنا مشکل ہے۔ یوسف علیہ السلام جو خود بھرپور جوان اور بہت زیادہ خوبصورت، اور اس زمانے کے ملک کی فرسٹ لیڈی زلیخا اور خوبصورت ترین عورت، اور تمام رکاوٹیں دور کر کے اور وہیں سے پیچھا کر رہی ہیں، اس وقت یوسف علیہ السلام نے اپنی جوانی کو اس گندگی میں مبتلا ہونے سے بچایا۔ اس کردار کو قرآن کریم نے ڈیٹیل کے ساتھ سامنے لایا، جوانوں کے سامنے آئیڈیل۔ اصحاب کہف کا تذکرہ قرآن نے کیا تو جوانوں کے روپ میں کیا، فرمایا اذ اول فتیۃ، وہ جوان کہ جنہوں نے اس کافرانہ، اس فاسقانہ ماحول کو چھوڑ کر پہاڑ کی گفا میں جانا پسند کر لیا، تو جوان تھے وہ۔ غرض یہ کہ
جوانی بہت قیمتی عمر کا حصہ ہے، عمر کا قیمتی حصہ ہے، اور اس جوانی کی فکر اللہ کو اور اللہ کے نبی کو، ہمارے دین کو، لہذا ہر جوان کو چاہیے کہ اپنی جوانی کی حفاظت کرے، اس سے کہیں زیادہ جتنی آپ اپنی نئی گاڑی کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہر آدمی جب نئی گاڑی خریدتا ہے تو کتنی احتیاط کے ساتھ چلاتا ہے۔ اگر رف روڈ ہوگا وہاں سے نہیں چلائے گا کہ صاحب نئی گاڑی ہے، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا دروازہ بھی بہت آہستہ سے کھولتا ہے اور آہستہ سے بند کرتا ہے، کیونکہ صاحب نئی گاڑی ہے۔ آپ کی گاڑی نئی ہے اس لیے آپ اس کی حفاظت کر رہے ہیں، آپ کی جوانی فریش ہے، اس میں کوئی داغ نہیں ہے، اس سے زیادہ اس کی حفاظت کریں۔ حفاظت کن چیزوں سے؟ کم سے کم 4 چیزوں سے۔ نمبر 1، اللہ نے ایمان عطا فرمایا، ایسا نہ ہو کہ ایمان چھن جائے اور پتہ بھی نہ چلے۔ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ آج کے سماج میں، آج کے ماحول میں، آج کے اداروں میں، آج کی تعلیم گاہوں میں، آج کے انسٹیٹیوٹ میں ایسے افکار، ایسی چیزیں، ایسا لٹریچر، ایسی ویب سائٹیں خوب کام کر رہی ہیں جس کے نتیجے میں آدمی کا ایمان چھن جاتا ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں طرح طرح کے کنفیوژن پیدا کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں، اللہ کے نبی کی ذات اقدس کے بارے میں طرح طرح کے کنفیوژن پیدا کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں، قرآن کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، دین اسلام کی کسی چیز کے بارے میں کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے تو چاروں طرف سے کام ہو رہے ہیں۔ کتنی چینلیں کام کر رہی ہیں، کتنی ویب سائٹیں کام کر رہی ہیں، کتنے لٹریچر کام کر رہے ہیں، کتنے لوگ لگے ہوئے ہیں، کتنے فورم کام کر رہے ہیں، کہیں کھل کر کہیں چھپ کر کے۔ تو غرض یہ کہ یہ تمام کے تمام آپ کے ایمان کو نقصان پہنچانے کے لیے سرگرم ہیں، تو اپنے ایمان کی حفاظت۔ اور جہاں کبھی کنفیوژن ہو جائے اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے نبیوں کے بارے میں، آخری نبی کے بارے میں، کسی بھی ٹاپک پر، قرآن کے بارے میں، تو فوراً کسی ماہر شخص سے کانٹیکٹ میں آ جائیں اور ان سے اپنا کنفیوژن دور کریں، مگر کفر کو اپنے اندر جگہ نہ دیں۔ ایمان نازک چیز ہے، قیمتی بھی ہے، نازک بھی ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں ذرا سا شک ہو گیا، ایمان ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کے بارے میں ذرا سا بھی شک ہو گیا، توہین کی بات ذہن میں آ گئی اور جم گئی، تو ایمان ختم ہونے کا خطرہ ہے۔ آخرت کے بارے میں خیال آ گیا، پتہ نہیں ہے یا نہیں، ایمان ختم ہو جائے گا۔ قرآن کے بارے میں شک پیدا ہو گیا، پتہ نہیں اللہ کی کتاب ہے بھی یا نہیں، ایمان ختم ہو جائے گا۔ جن چیزوں کو ماننا اسلام میں ضروری ہے، ان میں سے اگر کسی چیز کے بارے میں بھی شک پیدا ہو گیا تو آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ایمان کی حفاظت آپ کی اہم ترین ذمہ داری ہے، اور اگر اس ایمان کو کچوکا لگ رہا ہے، اگر اس ایمان پر کہیں سے اٹیک آ رہا ہے، اگر اس ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے آپ کو کنفیوز کیا جا رہا ہے، یا کہیں کسی ویب سائٹ سے، کسی چینل سے، کسی اسکالر کے ذریعے، کسی کتاب کے ذریعے، کسی فون کے شیئرنگ کے ذریعے سے، کسی ذریعے سے بھی اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہو گیا، فوراً کسی ماہر عالم سے ملیں اور اس سے اپنا کنفیوژن دور کرائیں۔ ذاتی طور پر مجھے بارہا اس کا تجربہ ہوا، کتنے نوجوانوں کے کتنے کنفیوژن اللہ کی ذات کے بارے میں، نبی کی ذات اقدس کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، پردے کے بارے میں، اسلام کی شعائر کے بارے میں، نمازوں کے بارے میں، روزوں کے بارے میں کنفیوژن پیدا ہوتے ہیں، شک پیدا ہوتے ہیں، کوشش کی جاتی ہے، شک دور بھی ہو جاتے ہیں، واپس ایمان پر آتے ہیں، پھر کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو اپنی ایمان کی حفاظت پہلی ذمہ داری ہے جو آج کے ہر نوجوان کو یہ میسیج اور اہم ترین میسیج آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ آپ خود بھی اپنی ایمان کی حفاظت کریں اور اپنے ساتھ اپنے دوستوں، اپنے کلاس فیلو، اپنے کزن، اپنے رشتہ داری، آپ کے اپنے جتنا آپ کا فرینڈ سرکل ہوگا، ان تمام کے ایمان کی بچانے کی فکر کریں۔ اور اگر کہیں کوئی ڈاؤٹ پایا جا رہا ہے، کہیں کوئی غلط ڈسکشن ہو رہا ہے، تو فوراً کسی سے کانٹیکٹ کرائیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نوجوانی سٹارٹ ہوتی ہے، یہ ایک طرف سے نوجوانی بچپن سے نکل کے جوانی میں آپ کے جسم کی صحت بن رہی ہے، اور اس میں ہر چیز آگے بڑھتی جائے گی۔ ابھی آپ پورے جوان نہیں بنے ہیں، تو آپ کی ہر چیز اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اس وقت اگر آپ بری عادتوں میں لگ گئے تو آپ کی صحت تباہ ہو جائے گی۔ اس میں ڈرگز، اس میں راتوں کو جاگنا، غلط ویب سائٹیں، بری چیزیں کھانا، یہ کولڈ ڈرنکس عادی بن جانا، جنک فوڈ کھاتے رہنا، اسی طرح سے سڑکوں کے کنارے پر جو بڑی ہوئی چیزیں ہیں اس کا عادی بن جانا، ایسی تمام چیزوں کو ایوائڈ کریں تو آپ کی اپنی صحت بچ جائے گی۔ یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، ہر وہ چیز جو آپ کی صحت کو تباہ کرنے والی ہے اس سے اپنی حفاظت کریں۔ اور صحت کو تباہ کرنے والی چیزیں کھانے پینے کی بھی ہو سکتی ہیں، آپ کے بہت سارے ایکشن ایسے ہو سکتے ہیں جو ایکشن آپ کی صحت کو تباہ کریں گے۔ آپ راتوں کو بلا ضرورت کے جاگتے رہیں گے اور نیٹ دیکھتے رہیں گے یا ویڈیو گیمیں کھیلتے رہیں گے، یہ آپ کی صحت کو تباہ کرنے والی چیزیں ہیں، فائدہ ان کا کچھ نہیں ہے۔ تو اپنی صحت کی حفاظت، پہلی چیز ایمان کی حفاظت، دوسری چیز اپنے صحت کی حفاظت، اور تیسری چیز اپنے کیریکٹر کی حفاظت۔ آپ دنیا میں آئے بالکل پاک صاف، آپ بچپنا آپ نے گزارا بالکل پاک صاف، جوانی کی سرحد میں آپ نے داخل کیا، آپ تمام بری عادتوں سے بچے ہوئے ہیں۔ اب یہ بری عادتوں سے بچے ہوئے کردار کو کہتے ہیں پاکیزہ کردار، اور جس کردار کے اندر برائیاں آ گئی اس کو کہتے ہیں گندا کردار۔ آپ شرابی نہیں تھے
بدکار نہیں تھے، فضول خرچی کا شکار نہیں تھے، برائیاں کرنے والے نہیں، ماں باپ کے نافرمان نہیں، لیکن یہ چیزیں اگر آپ کی زندگی میں آ گئی تو گویا آپ بد کردار بن جائیں گے۔ چوری کرنے والے بن گئے تو بد کردار ہو گئے، لڑکیوں کا پیچھا کرنے والے تو بد کردار ہو گئے۔ تو اپنے کردار کی حفاظت، اس کردار کی حفاظت کی آج اور زیادہ ضرورت ہے۔ پچھلے سماجوں میں شاید اتنی ضرورت نہیں تھی، اور پچھلے سماجوں میں اتنا مشکل نہ تھا جتنا آج۔ وجہ اس کی یہ ہے، آج اوپن ماحول ہے، بے پردگی عام ہے، لڑکے اور لڑکیاں پھر رہے ہیں کالجوں میں، سکولوں میں، دفتروں میں، کال سینٹروں کے اندر، شاپنگ مالز میں، ہر جگہ لڑکے اور لڑکیاں اور بہت اٹریکٹیو لباس کے ساتھ پھر رہے ہیں۔ تو ایسے میں اپنی کیریکٹر کو بچانا آسان نہیں ہے، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، دونوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو بہت مشکل ہے، مگر اس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کیا؟ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے دوسرے نمبر پر کون ہوگا؟ وہ جوان جس جوان نے اپنی جوانی گندے کاموں سے بچائی۔ آج کے سماج میں رہنے والا نوجوان جان سکتا ہے کہ کتنا مشکل ہے یہ اپنی جوانی کو بچانا۔ آج تو بعض گھروں میں اپنی جوانی کو بچا نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ٹی وی وہی ہے، آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے، ساری گندی کی چیزیں اس کے ویب سائٹوں میں موجود ہے، آپ اپنے بیڈ روم میں جو چاہیں سو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ اپنی آنکھوں، تو اپنے کیریکٹر کی حفاظت کریں، موبائل کے غلط یوز سے، گندی ویب سائٹوں کو وزٹ کرنے سے، گندے لڑکوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، برے آدمیوں کی عادتیں اپنانے سے، شراب سے، ڈرگ سے، نامحرم عورتوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنے سے، ان تمام چیزوں سے اپنی حفاظت کریں، اپنے آپ کو بچاؤ کر۔ کردار کی حفاظت آج کے جوان کا سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے، اور یہ کردار جب برباد ہوتا ہے پھر ساری زندگی تباہ ہو جاتا ہے، پھر اس کی اگلی فیملی لائف بھی خراب ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اگر اس جوانی میں اس نے غلط تعلقات جوڑے، اس نے جنسی غلطیاں کی، تو آگے جب اس کا نکاح ہوگا تو اس کے بعد پھر چونکہ حلال ذریعے سے اس کو ضرورت پورا کرنے کا موقع مل گیا، مگر حلال ذریعے سے اس کو لذت میں نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ شانو حرام ذریعے سے کیے جانے والے اس کام کی نحوست کی وجہ سے حلال نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو اجنبی عورتوں کے ساتھ ملنے جلنے میں تو مزہ آئے گا، اور اپنی بیوی کے ساتھ رہنے سہنے میں اس کو مزہ نہیں آئے گا، اور وہ تنگ آئے گا۔ ہم سماج میں دیکھتے ہیں کتنے ہی نوجوان نئے نئے رشتے جوڑے گئے، جوڑ ہی نہیں لگتا ہے۔ کیوں؟ لڑکے کا کردار صحیح نہیں تھا، اس لیے بیوی کے ساتھ سوٹ نہیں ہو رہا ہے، اور بیوی کا کردار صحیح نہیں تھا، اس لیے شوہر کے حقوق نہیں ادا نہیں ہو رہے ہیں، چند دنوں بعد رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کی فیملی لائف تباہ ہو جائے گی اگر آپ نے جوانی میں بری عادتیں سیکھ لی۔ تو اپنی جوانی کو بری عادتوں سے اور برے کردار سے بچائیے، زناکاری سے، شراب خوری سے، ڈرگ سے، موبائل کے غلط یوزنگ سے، غلط ویب سائٹیں وزٹ کرنے سے، غلط مناظر دیکھنے سے، اور بری عادت اپنے پیدا کرنے سے، غلط لڑکوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، اور اجنبی لڑکیوں کے ساتھ کانٹیکٹ رکھنے سے، ان تمام چیزوں سے اپنی حفاظت کریں تو آپ کا کردار بچ جائے گا، اور اس میں قدم قدم پر آپ کو اپنے آپ سے لڑنا ہوگا، اور لڑیں گے، دبائیں گے، تبھی آپ اپنے کردار کی حفاظت کر سکیں گے۔ اور آخری چوتھی چیز جس کی حفاظت آپ کو کرنی ہے وہ ہے آپ کی اپنی عادتیں۔ ان عادتوں کی حفاظت کریں۔ اگر آپ کو فضول خرچی کی عادت لگ گئی آپ کو سکون نہیں آئے گا، اگر آپ کو فیشن کی عادت لگ گئی اور آگے آپ کا انکم کا سورس اتنا مضبوط نہ ہوا کہ آپ اپنی فیشن کی عادت پوری کر سکیں گے تو آپ تنگ آ جائیں گے۔ اس لیے فضول خرچی کی عادت پیدا نہیں ہونی چاہیے، ڈرگز کی عادت پیدا نہیں ہونی چاہیے، ڈرامے دیکھنے کی عادت پیدا ہونی چاہیے۔ آدمی اپنے آپ کو کسی چیز کا عادی بنا دے تو بعد میں انسان تنگ آ جاتا ہے، اور اس کے بغیر پورا زندگی نہیں گزار۔ عادت یہ ہونی چاہیے کہ اگر مجھے ننگے پاؤں چلنا پڑے میں تیار ہوں۔ عادت یہ ہونی چاہیے کبھی سوکھی روکھی کھانی پڑے میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ اگر کسی نے ڈشیں کھانے کا اپنے آپ کو عادی بنایا اور کل کو کبھی کسی موقع پر گھر میں اچار کے ساتھ کھانا کھانا پڑے تو طبیعت آمادہ نہیں ہوگی، کھایا نہیں جائے گا، کیونکہ عادت نہیں ہے۔ عادت اپنے ہاتھوں سے کام کرنے کی ہے۔ گھر اگر کوئی کام کرنے والا نہیں ہوا تو گھر میں چائے بھی نہیں بنا سکیں گے۔ تو عادتیں اچھی پیدا کریں اور بری عادتوں سے اپنی حفاظت کریں۔ بری عادتیں چاہے وہ کھانے کی بری عادتیں ہوں، پینے کی بری عادتیں ہوں، سونے کی بری عادتیں ہوں، عادتوں کی تمام بری عادتوں سے اپنی حفاظت ضروری ہے۔ میں نے کنکلوڈ کرتے ہوئے عرض کروں گا، ایمان کی حفاظت، صحت کی حفاظت، کردار کی حفاظت اور عادتوں کی حفاظت، ان چاروں چیزوں کی اگر آپ نے حفاظت کی اور اس کے بعد پھر پڑھائی کے میدان میں، دینی تعلیم کے میدان میں، پڑھنے کے میدان، کردار کے میدان میں آگے بڑھتے گئے تو آپ کی اگلی زندگی خوبیوں والی زندگی ہوگی، اور آپ سرمایہ بنیں گے اپنی ذات کے لیے بھی، اپنے گھر کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی قوم کے لیے اور اپنے ملت کے لیے۔ میں آیت پڑھ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان و ارشاد فرماتے ہیں، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، وہ دن یاد رکھنا جس دن ظالم
ظالم سے مراد دوسروں پر ظلم کرنے والا نہیں، اپنی ذات پر ظلم کرنے والا۔ جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور افسوس کرے گا میں فلانے کے ساتھ کیوں اٹھتا بیٹھتا رہا، میں برباد ہو گیا۔ یقول یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، افسوس میں نے فلانے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ فلانا کو دوست بنانے کے مطلب پہلے زمانے میں کسی انسان کو دوست بنانا تھا، برے انسان کو۔ آج کے زمانے میں فلانے انسان کو میں نے فالو نہ کیا ہوتا، فلانی ویب سائٹ میں نے نہ دیکھی ہوتی، فلانے سکالر کے پیچھے نہ چلا ہوتا، فلانا فیشن میں نے نہ اپنایا ہوتا، فلاں کے ساتھ میرے غلط تعلقات نہ رہے ہوتے، فلانے کو میں نے رول ماڈل نہ بنایا ہوتا، فلانے ماحول کے ساتھ نہ گیا ہوتا، میں نے فلانی بک نہ پڑھی ہوتی، میں نے فلانے قسم کا لٹریچر نہ پڑھا ہوتا۔ یہ تمام فلانے جو ہیں وہ قیامت کے دن یاد کر کر کے انسان اپنی انگلیوں کو کاٹے گا، میں نے یہ سب کیوں کیا۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ، یاد رکھو وہ دن جس دن تم ظالم، یاد تھایو سو دۄہ یم دۄہ تُہۍ پنن اتھن ژٔٹۍ ہیٚیِو، یاد رکھو وہ دن جس دن تم اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹو گے اور افسوس کرو گے کہ میں فلانے کے پیچھے کیوں رہا، فلانے کو میں نے اپنا دوست کیوں بنایا۔ پھر کہے گا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس میں نے نبی کی بات کیوں نہ سنی، ہائے افسوس میں نے اپنے نبی کی بات کیوں نہ سنی، میں فلاں کے پیچھے کیوں چلتا رہا۔ اور پھر قیامت کے دن یہ انسان کیا کہے گا، یا اللہ میں تو ٹھیک تھا، میں جس کو فالو کرتے کرتے بگڑ گیا، جس ویب سائٹ کو، جس سکالر کو، جس کتاب کو، جس ماحول کو، جس آدمی کو میں بگڑ گیا، جس ماحول میں جا کر کے میں اتھیسٹ بن گیا، جس ماحول میں جا کر میں زناکار بن گیا، جس ماحول کے ساتھ رہ کر کے میں برائیوں میں پھنس گیا، یا اللہ وہ آدمی مجھے دکھا دیجئے، میں ان کو پاؤں سے روندوں گا جن کی وجہ سے میں یہاں پہنچ گیا۔ وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا، یا اللہ ہمیں دکھا دیجئے وہ جنہوں نے ہم کو غلط راستے پر لے لیا، ہم اپنے پاؤں سے رو دیں گے۔ اور ایک جگہ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اس دن تم تمام دوست جو دنیا میں دوستی کرتے تھے، شراب کی دوستی، جوے کی دوستی، بدکاریوں کی دوستی، گناہوں کی دوستی، خطرناک پلان بنانے کی دوستی، لوٹ مار کرنے کی دوستی، کسی خلاف ریڈ کرنے کی دوستی، یہ دوستیاں جو تم کرتے تھے، ان دوستیوں کرنے والے لوگ قیامت کے دن کیا ہوں گے، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، سارے یہ دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور پھر ایک دوسرے یا اللہ میں تو ٹھیک تھا، اس نے مجھے برباد کر دیا، اس کو جہنم میں لے جائیے۔ وقالوا ربنا اطعنا سادتنا وكبرانا فآتهم ضعفين من العذاب، ان کو ڈبل عذاب دے دیجئے۔ میرے بھائی خلاصے کے طور پر عرض کرتا ہوں، اپنی جوانی کی حفاظت کریں، آپ سرمایہ بنیں گے اپنی پوری قوم کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اور اپنے آئندہ اپنی اہل و عیال کے لیے۔ اپنی ایمان کی حفاظت، اپنی صحت کی حفاظت، اپنی کردار کی حفاظت اور اپنی عادتوں کی حفاظت، تو آپ کامیاب جوان بنیں گے۔ اللہ ایسی ہی مقدس، پاکیزہ اور کامیاب جوانی سے ہم سب کو اور آپ سب کو نوازے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔